جو چیز واقعی میں اللہ اور میرے بیچ میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے, تو اس کو اصل قربان کرنا میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. یہ بتائیے کہ سلمان بھائی کہ یہ جو یوتھ کو ہر موڑ پہ پیار ہو رہا ہے, اور یہ بھی ایک ایشو, اور دوسرا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو محبت ہے, 1-2 سال گزرے, وہ ایک چارم رہا, وہ فینٹیسیز رہیں, لیکن اس کے بعد 5-10 سال ہو گئے تو وہ صرف ایز روم میٹس ہی رہ رہے ہیں, بٹ وہ ہسبینڈ وائف یا سول میٹس نہیں رہ رہے. اس کی بڑی وجوہات کیا آپ سمجھتے ہیں, اور اس پہ کیسے ٹیکل کیا جائے اس چیز کو کہ انجوائے کیا جائے اس ریلیشن شپ کو؟ محبت جو ہے نا وہ دینے کا عمل ہے, اور ہماری سوسائٹی میں محبت کا کامن پرسیپشن یہ ہے کہ جیسے کچھ لینے کا عمل ہے, لیکن ایکچولی یہ گیونگ ہے. اور بچوں کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہو رہی. بچوں کو وہ ویلیو جو ان کے والدین کی طرف سے ملنی چاہیے, جو ٹرسٹ ملنا چاہیے, ان کو جتنا انڈرسٹینڈ کیا جانا چاہیے, اور ان کو جتنی وارمتھ ملنی چاہیے اپنے والدین سے, اور جتنی ایکنالجمنٹ ملنی چاہیے, وہ سب انہیں ہمارے معاشرے میں نہیں مل رہی. بعض اوقات جب ہم بہت سے والدین اپنے بچوں کی اگر کسی عمل کی تعریف کرتے ہیں تو مائنڈ لیسلی کرتے ہیں, اور جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو مائنڈ فلی کرتے ہیں. اور تعریف ویسے بھی ٹھیک چیز نہیں ہے, مطلب تعریف کی جگہ اس کو محبت چاہیے, ٹرسٹ چاہیے, اس کو ریکگنیشن چاہیے آپ سے, تو وہ نہیں مل پاتی. اور یہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک محبت کی مطلب ایک بھوک ہوتی ہے, اور محبت کی بھوک اگر جائز راستے سے پوری نہ ہو تو وہ مطلب بھوک کوئی سی بھی ہو نا بڑی خطرناک ہوتی ہے. مطلب کسی بھی طرح کی بھوک جو ہے وہ بڑی ظالم ہوتی ہے. تو یہ جو کیوریوسٹی ہے, یہ ذہن کی بھوک ہے نا, جب علم نافع نہیں ملتا تو کیوریوسٹی ڈرائیو کرتی ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے, جو واٹس ایپ کے گروپس میں ہر وقت تانکنا جھانکنا ہے نا, یہ لا تجسسو کی ماس اسکیل وائلیشن جو ہے نا, یہ علم نافع کی بھوک ہماری نہیں پوری ہوئی. لہٰذا ہر طرف فلانا کیا کر رہا ہے, فلانا کیا کر رہا ہے, وہ مائنڈ لیسلی, مطلب آپ کو کیا اس سے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے, لیکن لوگ دیکھے جا رہے ہیں. اسی طرح وہ جو محبت کی بھوک ہے وہ پوری نہیں ہوئی ان کی. تو اس وجہ سے ایک تو پرابلم یہ ہے. اور جو ہسبینڈ وائف کا ایشو ہے, ہماری یہاں رسپیکٹ جو ہے نا, جب وہ مطلب ہماری دیکھیں جو ویسٹرن ماڈل ہے نا, اس میں اتھارٹی نہیں ہوتی. اس میں جو دو محبت کرنے والے ہیں وہ ایکول فوٹنگ پہ ہوتے ہیں. صحیح. اس میں مساوات ہے, ایکویلٹی ہے, دونوں کی ایکول رائٹس ہیں. وہاں پر اتھارٹی جو ہے نا وہ پرسنل فریڈم کے لیے تھریٹننگ ہے, اور پرسنل فریڈم کو میکسیمائز کرنا. بلکہ اس وقت میں بہت سے یوتھ کو دیکھتا ہوں, مذہبی ذہن رکھنے والے لڑکے اور لڑکیاں بھی بعض اوقات اپنا فیئر بتاتے ہیں شادی سے پہلے, کہ ہمیں فیئر یہ ہے کہ جو میری فریڈم ہے نا, جو میری آزادی ہے, وہ کہیں قربان تو نہیں ہو جائے گی جب میں شادی کر لوں گی یا شادی کر لوں گا, یہ اپنی تو نہیں چلائیں گے. یا لڑکا سوچ رہا ہے کہ مجھے شادی کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو کہیں کچھ کمپرومائز تو نہیں کرنا پڑے گا, جو میرا فل جو فری میرا لائف اسٹائل ہے, جب چاہوں سوؤں, جب چاہوں کھاؤں, جب چاہوں باہر نکل جاؤں, دوستوں میں چلا جاؤں. یہ فن جو ہمارا فن ہے نا, فن زندگی فن ہے نا, تو فن پہ کوئی کمپرومائز نہیں, فریڈم پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. تو محبت جو ہے نا وہ تو مطلب وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. وہ اس کے اندر آپ کو اس میں ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ محبت کیا ہے, اس کو ذرا سا ڈیفائن کرتے ہیں. محبت ہمارے تناظر میں جب ہم کسی کی نیڈس کو اور کسی کی وانٹس کو اور کسی کی ایکسپیکٹیشنس کو ویلیو دیتے ہیں, اور کسی کی فیلنگس کو ویلیو دیتے ہیں, اور اس محبت کے نتیجے میں یعنی محبت صرف یہاں پہ نہیں ختم ہوتی کہ مجھے کوئی بہت اچھا لگ رہا ہے, بلکہ اہم بات یہ ہے کہ میں اب اس کو سمجھنا چاہتا ہوں, میں اس کا قرب بھی چاہتا ہوں, میرے اندر ٹوگیدرنیس کی اسپرٹ بھی پیدا ہوتی ہے, اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ اس کے ساتھ وقت گزاروں اور اسے سمجھوں. ایک چیز تو یہ ہے, لیکن میں اپنی نیڈس اور اپنی وانٹس سے زیادہ اس کی نیڈس اور اس کی وانٹس کو اہمیت دے سکوں. میرے لیے سیکریفائس کرنا ریگریٹفل نہ ہو. اگر آپ کے لیے سیکریفائس ریگریٹفل ایکسپیرینس ہے تو آپ کو محبت نہیں ہے. اگر آپ ابھی بھی یعنی وہ انسان جس سے تعلق کے نتیجے میں آپ اپنے رائٹس کے لیے پریشان رہتے ہیں, وہاں محبت نہیں ایگزسٹ کرتی. ہماری ایمانی تناظر میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ محبت جو ہے وہ اللہ کے راستے کی دیوار نہیں بننی چاہیے. اور ہم ایک جملہ سنتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت,
تو بیسیکلی تو محبت ایک فطری ہمارے اندر ایک اللہ کا ایک انعام ہے کہ ہمارے ہر چاہے وہ نان مسلم بھی ہو اس کے دل میں بھی بڑی محبت ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے ایمان اور علم نافع اسے عطا ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس محبت کو ایک سینس آف ڈائریکشن مل جاتی ہے, اور وہ محبت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور اس کے دو بڑے نتائج ہوتے ہیں بڑے پریکٹیکل ٹرمز میں, اور وہ ریلیشن شپ کی کوالٹی کو سپریم پوزیشن پہ پہنچاتے ہیں, مطلب بہت ہی خوبصورت بناتے ہیں. صحیح. اور وہ جو محبت ہے جو پیور لو ہے وہ دو نتائج پیدا کرتا ہے. مطلب ایک یہ ہے کہ وہ جب بھی آپ کو وہ محبوب اچھا لگتا ہے آپ کے دل میں اللہ کا شکر بھی پیدا ہوتا ہے. تو اب محبوب نے آپ کو اللہ سے جوڑا, آپ کو بیوی اچھی لگ رہی ہے, آپ کو بچے اچھے لگ رہے ہیں, آپ کو والدین یا دوست اچھا لگ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ محبت وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے اندر فال کرتی ہے, اور اس کے اندر بھی یعنی چونکہ اب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو تمہاری تعریف بھی اصل میں اللہ ہی کی تعریف کا ایک تسلسل بن رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین ہی کا ایک تسلسل ہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو یا تم اچھے لگ رہے ہو, اور اس پہ انسان کو دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ ایک جیسے انسان کی محبت جو ہے اس کا ایک پہلا اسپیکٹ ہے. دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے, اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنا آسان ہو جائے. یعنی آپ کے اندر جو صبر کا جذبہ ہے یہ محبت اس کو نرچر کرے. مطلب دنیا میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جس کی بات کا برا نہ ماننا آپ کے لیے آسان ہو. یعنی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ انسان سب سے زیادہ اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ اس کی بات کا برا نہ مانیں. اور اگر ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا تو محبت ہمارے لیے انجوائبل نہیں رہے گی. ابھی جو پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ شکر اور صبر یہ دونوں اس محبت کے اندر ایک پیکج ڈیل کے طور پہ آتا ہے کہ مطلب مجھے چاہے وہ فیملی میں کسی سے محبت ہو وہ مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن ایکچولی وہ محبت جو اللہ کے راستے کی دیوار بن جائے وہ محبت ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, بلکہ وہ محبت جو اللہ کے راستے کا دروازہ بن جائے یا راستہ بن جائے, مطلب مجھے فیسیلیٹیٹ کرے, میرے اندر ایک معاف کرنے کی کیپیسٹی, شکر کرنے کی کیپیسٹی وہ میرے اندر ڈیولپ کرے. دوسری بات یہ کہ میں یہ نہ بھولوں کہ آرڈر آف ریلیشن شپس کیا ہونا چاہیے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا نا کہ والد جو ہے وہ یعنی جنت کے یعنی اس مفہوم کی بات ہے کہ والد کی جو خدمت ہے یا والد کی جو محبت ہے یا والد سے جو تعلق ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے. اس مفہوم کی بات ہے کہ مطلب جیسے جنت کے دروازوں کی ایک میٹافر یوز ہوئی, اسی طرح والدہ کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ والدہ کے لیے کتنی بڑی میٹافر یوز ہوئی ہے اور کتنا اس کی ایک فضیلت بتائی ہے کہ تو والدہ سے جو محبت اور تعلق ہے. لیکن بعض اوقات آپ کو چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کا اصول یہ ہے کہ جو مجھے اچھا لگے گا وہاں تک تو میں ساتھ چلوں گا, جس دن آپ بریانی بنائیں گی, جس دن آپ میری مرضی کی چیزیں دیں گی, جس دن آپ مجھے گفٹ دیں گے, جس دن آپ مجھے فالو کریں گے اس دن تو ٹھیک ہے, لیکن آپ مطلب مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ الٹیمیٹ کرائیٹیریا نہیں ہے, بلکہ میرے لیے کیا اچھا ہے اس کو میں سمجھنے کی کوشش کروں, اور مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے اس کو میں اس کے انڈر میں لانے کی کوشش کروں. تو میاں بیوی کے تعلق میں بھی جسے میں کہتا ہوں کہ بے تکلفی اور عزت اور ادب اور احترام یہ کو ایگزسٹ کرنا چاہیے. یہ ہماری ایمانی تناظر میں میاں بیوی کے محبت کی سب سے جائز شکل ہے. لیکن جب عزت اور احترام ختم ہو جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ مطلب اتنے فرینک ہو گئے اور اتنے کینڈڈ ہو گئے کہ بالکل پھر ایک بلنٹ ہو گئے, بلکہ اگر ہم ذرا سلینگ میں کہیں تو منہ پھٹ ہو گئے, ذرا بدتمیز ہو گئے, اور اس میں پھر جیسے دونوں جو ہے نا وہ ایکول فوٹنگ پہ اور بڑا کراس فائر ہوتا رہتا ہے اور محبت بھی کرتے رہتے ہیں, تو یہ والی محبت تو کوئی محبت نہیں ہوتی. میں سر ایک جانتا ہوں میرے فیملی میں ایک میری بیسکلی بڑے قریبی ریلیٹیو ہیں, وہ ان کی جو وائف ہے نا ان کی بڑی اچھی گپ شپ بڑا اچھا ریلیشن ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کو نا ہمیشہ خان بولتی ہیں, خان یہ کہہ رہے تھے, خان وہ کہہ رہے تھے, اور سارا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے
کہ وائف ہونے کے ساتھ یعنی آپ ساری زندگی ساتھ گزار لی, بڑے بچے ہیں, نانی دادا دادی ابھی اس حد تک پہنچ چکے ہیں, لیکن یہ مجھے وہی چیز, یہ ٹرمینالوجی بہت پسند آئی ان کی کہ اپنے ہسبینڈ کو بڑے رسپیکٹ سے پکارنا. اینڈ دین میں نے ان کے اندر بھی, ہسبینڈ میں بھی ایک ریپلیکا دیکھا, یعنی جو ہے نا اس کو ریفلیکٹ کرنا محبت کو دیکھا کہ دا وے ہی یوز ٹو رسپیکٹ ہز وائف. ہسبینڈ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ میری وائف مجھے رسپیکٹ فل ورڈ سے بلائے, صرف میں نام سے نہ پکاری ہو کہ توحا ادھر آئیں. اچھا تو توڑا تو بہت ہی دور کی بات ہے, یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ تم یا تو, ہاں کبھی کبھی کیجول میں آپ بہت ہی گپ شپ مار رہے ہیں تو تم نے ایسا کیا, تم نے ویسا, لیکن جنرلی 95% رسپیکٹفل وے میں پکارنا, تو یہ بڑا ایک, اور رسپیکٹ دونوں کی ہونی چاہیے. مطلب بیوی کی بھی رسپیکٹ جیسے بڑی ضروری ہے, بالکل, کہ بلکہ بیوی تو بہت مطلب اتھارٹی میں آپ کے بعد, فیملی کے اندر آپ کے بعد آپ کی سیکنڈ ہے. جی ایون بچے جو کہ بہت چھوٹے ہیں ان کی بھی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. بالکل ایسے. تو جب بچوں کی سیلف رسپیکٹ اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ ہے, تو بیوی کے ساتھ بھی بہت محبت اور بہت شفقت اور بہت اس کی جو فیلنگز ہیں, اس کی جو کیئر ہے, وہ بہت ضروری ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو نک نیمز عائش کے ساتھ پکارتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ یعنی گیونگ نک نیمز ٹو سم تھنگ شوز کہ وہ چیز آپ کے بڑے قریبی ہے. جیسے بچوں کو ہم بہت زیادہ نا نک نیمز دیتے ہیں, جیسے وائف کو بھی نک نیم دینا میں سمجھتا ہوں. اور ایون وائف کو بھی, جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو اپنے شکر والی کیفیت, شکر اور صبر کی والی, تو ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. سو یہ ایک کیٹلسٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے سامنے انہوں نے بول دیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, تو انہوں نے کہا عائشہ سے. جسٹ امیجن اگر حضرت عائشہ کو پتہ چلا ہوگا کہ سب کے سامنے مجھے کہہ دیا. اچھا جب صحابی نے پوچھا رسول نہیں مردوں کی بات کر رہا ہوں میں, تو آپ نے کہا ابوہا, عائشہ کا باپ, یعنی دوبارہ عائشہ کو لے کے آئے بیچ میں. اور ان کا کلیکشن یہ نہیں کہا میرا بیسٹ فرینڈ, میرا جگری دوست ابو بکر صدیق, لیکن دوبارہ وہ لے کے آئے. تو ہم تو اپنی وائف کا شاید نام بھی لوگوں کے سامنے لینا اپریسیشن کے اس میں برداشت نہیں کرتے, تو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غیرت مند تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پروفیٹک رومانس پڑھ لیں تو ہم سے تو رومانٹک بھی کوئی نہ ہو, لیکن ہم دیندار طبقہ بڑا ڈرائی ہو چکا ہے انفارچونیٹلی اس معاملے میں. یہ بات صحیح ہے, بالکل یہ بہت اہم بات ہے کہ محبت کا اظہار یہ بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے, اور کوئی صاحب وہاں سے گزرے. کچھ اس طرح کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صاحب نے کہا کسی کے بارے میں کہ یہ جو صاحب ہیں ان سے مجھے بہت محبت ہے. جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کبھی ان کو یہ بتایا کہ تمہیں ان سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ایسا میں نے بتایا تو نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ تمہیں ان سے محبت ہے. مطلب یہ جو ایکسپریس کرنا ہے یہ اچھا عمل ہے مطلب انسان. اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر اس کے نفس میں ایک اور چیز ہے کنٹرول کرنے کی. میاں بیوی جب محبت کے اندر رسپیکٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے اور دوسرے کی فیلنگس کا خیال, کیئر فار دا ادر پرسنس فیلنگس کی جو ذمہ داری ہے, یہ ہم بھول جاتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں, تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور پھر ہم جیسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں, میری بات مان نہیں رہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹینجیبل نیڈز ہیں ان کو زیادہ اہمیت دینا شروع کرتے ہیں. اور مطلب بعض اوقات میں بہت حیران ہوتا ہوں, بہت ساری فیملیز میں ابھی بھی پاکستان میں بھی اور باہر بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایسی فیملیز ہیں جن کا لائف اسٹائل اتنا لیوش ہے اور اب شوہر کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ بہت کمانا ہے. اور بعض اوقات شوہر جو ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, بیوی اور فیملی ادھر ہے, اور وہ خود ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ باہر زیادہ پیسے ہمیں بھیجتے رہیں. لیکن یہ مطلب شوہر کی ایبسنس جو ہے وہ زیادہ پیسوں سے کمپنسیٹ تو نہیں ہو سکتی. آپ کی جو ضرورت ہے آپ اپنے لائف اسٹائل کو کم کر لیجئے, لیکن آپ لوگ اکٹھا رہیے. تو یہ جو بات ہے اس کو مطلب ہم لوگ بہت, ہماری سوسائٹی میں ساری ضرورت جو ہے نا, سب سے بڑی ضرورت پیسہ ہے, سب سے بڑی ضرورت چیزیں ہیں. تو یہ مسئلہ جیسے پھنسا ہوا. اور سلمان بھی ہم نا اپنے گھر میں بھی دیکھیں, اگر تو بچہ نئی کارپیٹ پہ دودھ گرا دے
تو ایک طوفان مچ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, اور بچے کو وہاں سے بھی شور اور چیخنا اور یہاں سے بھی یہ سب سے ڈانٹ. لیکن اگر وہی بچہ سوتا رہ جائے فجر پہ اور نماز نہ پڑھے تو ہم کہتے ہیں چلو ویسے بھی کل ایگزام ہے, تو بلکہ ہم کہتے ہیں اس کو نہ اٹھاؤ, اس کا صبح پرچہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا پیپر ہے. تو یعنی ہم نے بچے کو بے شک قرآن تو پڑھتے رہے, یہ تو کہا نماز پڑھے, کہ ہم نے بائی آر ایٹیٹیوڈ یہ ہم نے اس کو انکلکیٹ کر دیا اس کے ذہن میں کہ دیکھو یہ چیز کمپرومائزیبل نہیں ہے, میٹیریل چیزوں کی تباہی. ہاں اگر دین کی تباہی ہو جائے پیپرز کے لیے تو وہ پھر بھی کمپرومائز کی جا سکتی ہے. اور مجھے آپ کا کچھ سال پہلے میں نے آپ کا ایک جملہ سنا تھا, مجھے اس نے بہت ہیلپ کی. وہ یہ تھا کہ اگر آپ اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں, مطلب میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں, کہ آپ کوئی ایک بھی انسان آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ اپنی کمفرٹ پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, تو پھر آپ می اینڈ مائی سیلف والی لائف گزار رہے ہیں, سیلفش ہیں. یعنی آپ نے پہ ایگزامپل دی تھی کہ اگر کوئی بھی ایک ایسا انسان ہے اس کے لیے آپ نیند قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, میں سوچنا شروع ہو گیا میں کس کے لیے نیند قربان کر سکتا ہوں, اور کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہے جس کے لیے آپ اپنے کمفرٹ کو چھوڑ کے اس سے کمفرٹ کو پریفر کر سکتے ہیں. تو یہ چیز نا جب بھی مجھے رات کو خواتین میں یہ عام ٹرینڈ ہے کہ جب بھی سارے کام ہو کے ہسبینڈ اگر بیڈ پہ آتا ہے تو اس ٹائم کوئی چیز یاد آتی ہے کہ فلاں چیز لازمی لے کے آنی تھی, ٹھیک ہے, یا فلاں دروازہ لازمی بند کرنا تھا, حالانکہ اس سے پہلے کہ 10 دفعہ پوچھ لیا جائے کہ کچھ اور کام تو نہیں ہے میں آ جاؤں. سو اگین وہ جو بات ہے نا کہ میں کس کے لیے اپنا کمفرٹ کمپرومائز کرنے تیار ہوں, اگر ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے تو بڑا پرابلم ہے آئی تھنک. اور اس معاشرے میں جو ایک می ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے کہ مجھے خوش رہنا ہے, اور موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں گورے زیادہ تر وہ تو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں, ایون سائیکالوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ, سائیکاٹرسٹ بھی, کہ یعنی جو چیزیں حرام ہیں تم یہ کرو جسٹ ٹو ہیو می ٹائم. تم اپنے آپ کو ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل, دفع کرو لوگوں کو, باہر میں جائیں لوگ, اپنے اوپر وقت گزارو, اپنے پہ خرچ کرو, لوگوں پہ پیچھے خرچ نہ کرو. ایک عجیب سا ان کی کاؤنسلنگ اور تھیراپی چل رہی ہے جس نے بڑا کرپٹ کر دیا ہمارے ساتھ. اور یہ می ٹائم کے نتیجے میں لوگوں کی جو زیادہ بیسک اور جینون نیڈ ہے اور جو زیادہ گریٹر نیڈ ہے جو تعلق اور محبت کی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. جی. یعنی ایک آئسولیشن اور لونلینس بڑھ رہی ہے. یعنی اگر 3-4 سوال ہماری سوسائٹی میں سب سے کیے جائیں, فار ایگزامپل ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی آپ کو بہت سمجھتا ہے آپ کو جج کیے بغیر؟ دنیا میں کوئی ایسا ہے جو آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے, آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے اور آپ سے اپنی کسی نیڈ کے لیے محبت نہیں کر رہا, وہ سیلف لیس ہے آپ سے. مطلب وہ آپ سے محبت اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اسے جواب میں کچھ چاہیے, وہ آپ سے اس لیے محبت کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ کے لیے وہ اپنے کمفرٹ کو مطلب قربان کر سکتا ہے. تو یا کوئی ایسا ہے جس سے آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہوں, جس سے آپ اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتے ہوں, جس کے ساتھ آپ کا اس کی جو پریزنس ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آکیوپائڈ نہیں ہوتا ذہنی طور پہ جب وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اور وہ آپ کو پوری اٹینشن دیتا ہے. اگر یہ سوال لوگوں سے کیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ ایسا آدمی کہاں ہوتا ہے, ایسا تو کوئی نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے تو دنیا میں اب روبوٹس بن رہے ہیں نا اس طرح کے, مطلب وہ آپ یعنی دنیا اب اس طرف جا رہی ہے نا کہ مطلب انسانی شکل میں جو اسپاؤس ہے وہ تو انیبل ہے یہ ساری ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے, تو مطلب کیوں نہ ہم ایک روبوٹ ہی لے لیں تاکہ ہمارا می ٹائم کمپرومائز ہی نہ ہو. مطلب دنیا میں تو اب یہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں نا کہ روبوٹ سے شادی ہو رہی ہے لوگوں کی, تو دنیا وہاں پہنچ گئی ہے. اور میں بھی تو آپ نے بالکل جو اشارہ کیا نا, اللہ اکبر, ابھی جو ایپل ویژن آیا ہے کہ جس میں پہلے لوگ اس میں اسکرین میں انوالو تھے, اب تو جو ہے نا 3D ایکسپیرینس آ گیا ہے. اب تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے اب تو ہر ٹائم ہی وہ دے آر واچنگ موویز, دے آر ان کانٹیکٹ ود دا ورچوئل. اور جو میٹا ہے بیسکلی جو یہ جس طرف جا رہا ہے ورچوئل VR کی طرف, ورچوئل ریئلٹی کی طرف, اس میں یہی ہوگا کہ یہ ایپل کی ڈیوائسز, اور یہ تو بھی اسٹارٹ ہے, بڑی سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائسز پہن کے لوگ اپنے ایک آئیڈیل لائف کریٹ کر لیں گے جس میں آئیڈیل گرل فرینڈ ہے, آئیڈیل سینری ہے, آئیڈیل اسنیکس پڑے ہوئے ہیں, اور وہ اس جو حقیقت والی لائف ہے جس میں گھر میں تھوڑے سے چپکلشے بھی ہیں, تھوڑے سے ریپیئرز بھی ہیں گھر میں, اس کی طرف آئیں گے ہی نہیں. اور کیونکہ
وہاں تو یہ چیز لینے کے لیے دینا بھی پڑتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی دیر آر ملینس آف پیپل, ہمارے پاکستان میں بہت کم, لیکن جاپان میں اور ناروے میں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں, they have stopped marrying women and they are having now Billa sex toys as a replacement. اور اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ایون میٹا میں تو آہستہ آہستہ اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے ٹچ اور فیل کر سکو. ویژن پہ تو یہ ون ڈائریکشن ہے نا, 2D and 3D آپ یو ٹچ اینڈ فیل دا تھنگز ایز ویل. اب اس طرح جا رہے ہیں پھر تو لوگ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہوں گے. اپنی دنیا کریٹ کی ہوئی ہے, وہاں شادی کی ہوئی ہے, اور وہ سارا یہی اسٹف ہے, وہ سارا یعنی ایک بڑی دلچسپ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ روبوٹ سے اگر شادی ہو جائے اور اس کو ہم طلاق دینا چاہیں یا اس کو سیپریٹ ہونا چاہیں تو ہمیں دشواری یہ آ رہی ہے کہ مطلب ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی کہ ہم نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا, کیونکہ اس کے پاس ہماری ساری میموریز ہیں. تو اس کے پاس سارا وہ مطلب وہ ڈیلیٹ کیسے کریں اور وہ مطلب کیسے اس کو ایبنڈن کیسے کریں, مطلب یہ ساری مطلب دماغ کیسا. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جو ہمارا دین کا اور اسلام کا جو گولڈن ایرا تھا اس میں تمام صحابی اور تمام لوگ جو ہیں وہ جس دنیا کو امیجن کرتے تھے, مطلب ان کے سامنے اگر انگور کھانے کے لیے آتا تھا تو انہیں جنت کے انگور یاد آ جاتے تھے, اور اگر ان کے سامنے کوئی باربیکیو کوئی گوشت ووشت کا کرتا تھا تو انہیں دوزخ کا انگارہ یاد آتا تھا, اور اگر کوئی تعریف کرتا تھا یا کوئی بات ہوتی تھی تو مطلب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ آرام تو ہمیں وہاں ملے گا. اس طرح کی وہ زندگی میں رہتے تھے. تو اگر دیکھا جائے تو ایک میٹاورس, اگر میں ایک لفظ بڑا بہت ہی خراب سا لفظ ہے لیکن میں استعمال کر رہا ہوں کہ ان کی وہ جس دنیا کو حقیقی سمجھ کے اس کے اندر رہ رہے تھے وہ واقعتاً ایک مطلب ایک بہت بڑی مطلب ایک لائف ہیئر آفٹر ان کے سامنے ایسا تھا کہ منٹ پہ جو ان کی دنیا تھی اس میں ہر چیز تھوڑی دیر کے بعد انہیں جنت یا دوزخ میں سے کوئی چیز ریمائنڈر کے طور پہ آتی تھی. لیکن اس وقت کی صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ لوگ ایک سائبر ورلڈ کے اندر اس طرح چلے گئے ہیں کہ انہیں یہ والی جو فزیکل ورلڈ ہے یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ایپل کا اصل مطلب وہ کھانے والا سیب ہے, ماؤس کا اصل مطلب وہ چوہا ہے جو کمرے میں آ گیا ہے اس کو مارو کے باہر نکالو. تو یہ مطلب اسے بتانا پڑتا ہے کہ مطلب اسے بھول گیا ہے کہ سیب کھانے کی چیز ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب تو مطلب وہ بھول ہی گیا ہے کہ ایپل کوئی کھانے کی چیز تھی, مطلب کوئی اسے مطلب ایپل ہیز نیو میننگ ناؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کے سامنے ایپل کا ذکر کیا جاتا تھا تو اسے جنت ذہن میں آتی تھی کہ وہاں ہمیں فواکہ جو ہوں گے اور مما یشتہون جو ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ ایپل سے اس کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے. اور اب تو 3 طرح کے ایپل ہو گئے, ایک وہ ایپل جو جنت میں ہے, ایک وہ ایپل جو دنیا میں پھل والے کی دکان پر ہے, اور ایک تیسرا ایپل جس نے مجھے ایک الگ قسم کی دنیا میں ڈالا ہے. تو اب مطلب 3 دنیایں ہیں اور 3 ایپلس ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. بڑا بہت عجیب معاملہ ہے.